اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مختلف اعضاء سے بنایا، یعنی جو ایک جسم ہے وہ مختلف اعضاء سے مل کر بنا۔ ان اعضاء میں ایک عضو ہے جسے کہا جاتا ہے زبان، عربی میں سے لسان کہتے ہیں اور اردو میں سے زبان کہتے ہیں۔ اب یہ اعضاء میں ایک چھوٹا عضو ہے بغیر ہڈی کا، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس عضو کا جو ضرر ہے، اس عضو کا جو نقصان ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور کفر، ایمان والا ہونا اور کافر نہ ہونا، ان دونوں چیزوں کا اظہار بھی زبان سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو اس کا اظہار کس سے کرتا ہے، اور اگر بالفرض اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ارتکاب کفر ہو جائے تو کفریہ جملہ بھی کہاں سے نکلتا ہے؟ گویا کہ اطاعات میں جو غایت درجے کی طاعت ہے وہ ایمان ہے، اور معصیات میں جو انتہا درجے کی معصیت ہے وہ کفر ہے، اور ان دونوں کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زبان کا درست استعمال آنا یہ بہت ضروری ہے، اور زبان کا بیجا استعمال اور زبان کا غلط استعمال بعض اوقات سبب کفر بنتا ہے اور کئی بار زوال عزت کا سبب بنتا ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں کئی ایسے واقعات ہوں گے کہ ہم نے کوئی بات کہہ دی ہوگی اور بعد میں ہمیں ندامت ہوئی ہوگی کہ میں یہ بات نہ کرتا تو یہ ذلت نہ ہوتی، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ زبان کی وجہ سے بہتوں کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی جو چیز بنیادی طور پر کردار ادا کرتی ہے وہ زبان ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو اپنے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہے، اپنے بارے میں ہم سب بھی ہو سکتا ہے اس طبقے کا حصہ ہوں کہ میں سب سے اچھا آدمی ہوں، میں سب سے اچھا انسان ہوں، میری رائے میرے بارے میں بہت اچھی ہو۔ ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ میں زبان کا اگرچہ کڑوا ہوں، زبان کا اگرچہ برا ہوں، اگرچہ مجھے غصہ آ جائے تو مجھے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا، لیکن میں دل کا بہت اچھا ہوں۔ کس کا بہت اچھا ہوں یوسف بھائی؟ ارے بھائی ہمارے سامنے آپ کے الفاظ ہیں، آپ کا دل تو ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ایسے دل کے اچھا ہونے کا کیا فائدہ کہ آپ نے اپنی زبان کے ذریعے سامنے والے کی عزت کو نیلام کر دیا۔ اچھا یہ گھروں میں بہت ہوتا ہے، بیوی پہ غصہ آ گیا تو لمحہ واحد کے اندر وہ اپنی زوجہ کی عزت کو نیلام کر دیتا ہے، نہ بولنے والی باتیں بھی اپنی زوجہ کو بول دیتا ہے، گالیاں بک دیتا ہے، اس کی فیملی کے حوالے سے گفتگو کر دیتا ہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر بیوی کو کہتا ہے تمہیں پتا ہے نا کہ میں دل کا تو بہت اچھا ہوں نا، یہ میں ساری چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں، اور میں نے دیکھو یہ چیزیں کی ہیں، وقتی طور پہ غصہ آ گیا ہے تم برداشت کر لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور سامنے والے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ اگر دل کے اچھے ہوں گے تو لازم ہے کہ آپ زبان کے بھی اچھے ہوں۔ اگر آپ ایک لمحے میں نیک صالح سے فرعون وقت بن جاتے ہیں، یہ بعض لوگ بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ لگتا ہے اور ایک لمحے کے اندر، ایک لمحہ پہلے بہت اچھے آدمی اور غصہ آیا تو ایک لمحے کے بعد پورے گھر کا ماحول، پوری بلڈنگ کا ماحول، پورے علاقے کا ماحول، پوری آفس کا ماحول خراب کر دیا، اور سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ برا نہیں مانیے گا یہ خالی میرے الفاظ تھے، دل کا بہت اچھا آدمی ہوں۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ ایکسکیوز نہیں ہے، ہمارے دین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو زبان اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہم اس کا درست استعمال کریں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ اب زبان کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم مختلف اعمال کرتے ہیں نجات کے لیے، نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہم آخرت میں نجات پا جائیں، حج کرتے ہیں تاکہ ہم نجات پا جائیں، روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہم نجات پا جائیں۔ یہ سارے اعمال آج آپ مسجد میں موجود ہیں، کس لیے موجود ہیں؟ تاکہ ہم نجات پا جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی بنیاد کس چیز کو قرار دیا؟ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صامتا نجا، آپ نے فرمایا من صامتا نجا، یہ ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خاموشی کو اختیار کیا، فرمایا نجا، اس نے نجات کو پا لیا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد نجات جس چیز کو بنایا ہے وہ کسے اختیار کرنا ہے؟ اب خاموشی کون اختیار کرے؟
جب تک ہم بول نہ لیں، چونکہ دیکھیں دیگر جو کام ہے نا ان کو کرنے میں محنت لگتی ہے، ہاتھ استعمال ہوں گے، پاؤں استعمال ہوں گے، زبان ایسی چیز ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے زیادہ تھکن نہیں ہوتی، زیادہ انرجی نہیں لگتی. تو ہم بیٹھتے ہیں تو ٹیپ ریکارڈر کی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، باقاعدہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی منتیں کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تم بولتا چلا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش تو ہو جاؤ. ایک بات ختم ہوتی ہے، دوسری بات ختم ہوتی ہے، تیسری بات ختم ہوتی ہے، چوتھی بات، یعنی ان کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ بولنے والا ہوتا ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی. ایون اس کے دوست یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت بولتا ہے، بلکہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کو آتا دیکھ کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں. وہ آپ کی زبان میں اسے ایک جملہ کہا جاتا ہے بہت لمبی کرنا. ٹھیک ہے، یہ ابھی آ گیا ہے، یہ بہت لمبی کرے گا. یہ جیسے اردو میں اور ایک سکیانہ لفظ ہے لیکن بڑا جامع لفظ ہے، پکانا، کہ یہ اب بہت پکائے گا تو اس سے جان چھڑا لی جائے.